قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنِ نوع انسانیت کے لیے ہدایت کے طور پر اتری ہوئی آخری کتاب ہے۔ آسمانی کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید پر ختم ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ابدی ہدایت ہے۔ بلا شبہ اس کے بعد تا قیامت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور ہدایت یا کوئی آسمانی صحیفہ نازل نہیں ہو سکتا، اور اس کتاب کا موضوع ہے انسانیت اور اس کی کامیابی، اس کی نجات اور اس کی ہدایت۔ لہٰذا قرآن کا موضوع جاننے کے بعد ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب بحیثیت مسلمان اور انسان کے ہمارا اور قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ قرآن مجید کا چونکہ موضوع ہی انسان ہے اور ہم سب انسان ہیں، تو انسان کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے، انسان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہدایت کے طور پر، گائیڈنس کے طور پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، بلا شبہ وہ انسانیت اور انسان کی زندگی کا عملی دستور بھی اسی کو ہی ہونا چاہیے۔ بحیثیت انسان اور مسلمان قرآن مجید کا ہم سب پر حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، تفکر کریں اور قرآن مجید میں تدبر کریں۔ قرآن کے ہر لفظ میں غور و فکر کر کے، اس کی آیات میں تدبر کر کے، اس سے ہم اپنے لیے زندگی جینے کا سلیقہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنے لیے ہدایت اخذ کریں اور نصیحت اخذ کریں، کیونکہ یہ کتاب جس مہینے میں اترا ہے، اس شہر رمضان میں ہم سب جی رہے ہیں، تو اس نسبت سے خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں تدبر قرآن کی طرف ہم سب کی توجہات اور رغبت زیادہ بڑھنی چاہیے۔ اگر ہم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ جینا سیکھیں گے اور قرآن مجید میں رہ کر جینا سیکھیں گے، تو بلا شبہ ہمارا روزہ بھی بامقصد روزہ ہوگا، اور قرآن مجید کا جو ہم پر حق ہے وہ بھی ہماری طرف سے ادا ہوتا رہے گا۔ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا جو روزہ ہے، ان دونوں میں ایک عجیب اور خوبصورت نسبت اور مطابقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اصل مقصد تقویٰ قرار دیا ہے۔ روزہ رہ کر انسان تقویٰ اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ اور تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر کو ہر قسم کی بیماریوں سے صاف کرے، انسان کا باطن اور اس کا دل دنیاوی اغراض اور شہوانی خواہشات اور حب جاہ و منصب اور مال و دولت، اس طرح کی ساری بیماریوں سے اس کے باطن کو صاف کیا جانا تزکیہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح انسانیت کے ساتھ ہر رشتے کو محبت اور خوش اسلوبی سے استوار رکھنا اور کسی انسان کے ساتھ بھی نفرت نہ کرنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا، یہ سب تزکیہ کے تقاضے ہیں۔ تو تزکیہ کے ان تقاضوں کو ملحوظ نظر رکھ کر روزہ رکھنا بامقصد روزہ کہلاتا ہے۔ تو روزہ بھی ایک رسمی عمل، صرف رسمی عمل نہیں
بلکہ یہ ایک بامقصد عمل ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ دیتا ہے، ہمارے نفوذ کو تزکیہ دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا بھی ہر لفظ بامقصد ہے۔ مقصدیت کے اعتبار سے قرآن اور روزے میں یہ خوبصورت نسبت بھی ہے اور مطابقت بھی ہے۔ قرآن مجید ایک بامقصد کتاب ہے، ایک بامقصد دستور حیات ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیات میں، ہر لفظ میں مقصدیت ہی مقصدیت ہے۔ تو قرآن مجید پر جو غور و فکر کرتا ہے اس کی زندگی بھی بامقصد زندگی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اتر کر اس میں غور و فکر کریں، تفکر کریں اور تدبر کریں، اور قرآن سے جینے کا ڈھنگ سیکھیں، اور قرآن کے اندر رہ کر ہم جینا سیکھیں، اور قرآن مجید سے جس مقصدیت کی طرف قرآن مجید بار بار توجہ دلاتا ہے اس مقصدیت کی طرف ہم سب متوجہ ہونے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لائحہ عمل ہیں، جتنے بھی نظام ہیں، ان سب میں سے اس دنیا کے خالق و مالک اور ہم سب کے منعم حقیقی اللہ رب العزت کی طرف سیدھا جانے والا راستہ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے والا مضبوط ترین راستہ وہ قرآن مجید ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ تک لے جانے کا سب سے زیادہ سیدھا اور مضبوط ترین راستہ ہے، اور یہ کتاب جس میں جو بھی غور و فکر کرے گا، جو بھی اس کتاب میں تدبر کرے گا، اور جو بھی اس کتاب ہدایت سے ہدایت اخذ کرے گا اور نصیحت اخذ کرے گا، ان سب کے لیے یہ کتاب قرآن مجید خوشخبری سناتا ہے۔ جو اس پر عمل کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کتاب مبین کا حق، جیسے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تک جانا چاہتا ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہے، اس کا راستہ قرآن مجید ہی ہے اور اسی میں غور و فکر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ راستہ جاننے کے لیے قرآن مجید میں غور و فکر کرنا پڑے گا، بغیر تدبر کے، بغیر تفکر کے، قرآن مجید میں تفکر کیے بغیر صرف قرآن کو اوپر سے پڑھنا اور اس کو صرف ایک رسمی کتاب کی حد تک رکھنا، اس سے ہمیں وہ راستہ معلوم نہیں ہوگا۔ اس راستے کو جاننے کے لیے اس کتاب کو صرف تلاوت کی حد تک رکھنے کی بجائے اس کے اندر اتر کر اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ہر لفظ ہمیں زندگی دیتا ہے، جس کا ہر لفظ اپنے اندر معنی اور مطالب کی سنجیدگی رکھتی ہے، اور یہ بامقصد کتاب ہے، یہ مقصدیت دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، غور و فکر جب تک نہیں کریں گے، صرف اس کو تلاوت کی حد تک ہم اس کو محدود رکھیں گے تو ہم اس کے پیغام کو نہیں پائیں گے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو زبان کے اوپر سے ماننے کے باوجود بھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور قرآن مجید سے نصیحت لینے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے خلاف شکایت کرتے ہوئے یوں گویا ہوں گے، وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اس دن شکایت کرتے ہوئے عرض گزار ہوں گے کہ پروردگار، میری اس قوم نے میری اس کتاب کو، قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا، میری اس کتاب میں، قرآن مجید میں ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو مجسم طور پر جو قرآن ہے اس کتاب کو ہاتھ سے اٹھا کر کہیں پھینک دیں اور اس کو پیچھے پھینک دیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ہم سب اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک قلبی ادب کا رشتہ تو ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت نے قرآن مجید کو اس سے نصیحت نہیں لی، اس پر غور و فکر نہیں کیا، تدبر قرآن سے میری امت کے لوگ محروم رہتے حتیٰ زرتم المقابر کے مقام پر وہ پہنچے، اپنی قبروں تک پہنچے، انہیں اپنی غفلت کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ بامقصد کتاب بھی اتاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طرح سے غفلت میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے اور قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کریں گے۔ قیامت کے دن یہ شکایت کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر کیے بغیر، اس کتاب سے تدبر، اس میں تفکر کیے بغیر اس کو ایسے ہی پڑھے رہنے دیں گے یا اس کو صرف ختم قرآن تک محدود رکھیں گے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے زندہ لوگوں کی تعمیر شخصیت کی جو کتاب ہے، لوگوں کی زندگیوں کو انقلاب آشنا کرنے کی جو کتاب ہے، اس کو بدقسمتی سے ہم نے صرف رسوم فوتگی تک اس کو محدود کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ مردہ لوگوں کے مرنے کے ان مخصوص ایام تک ہم نے اس کو محدود کر رکھا ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو ہم اس کی محبت میں کتاب مبین کو کھولتے ہیں اور اس کو سمجھے بغیر پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہی سیوم ختم ہو جاتی ہے ہم اس کتاب کو پھر سے فولڈ کر کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس کتاب مبین کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے اور زیادتی ہے، اور قرآن کا حق ہم اس کو دے نہیں رہے۔ تو ہم سب کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے اس مہینے میں جس میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا، تو قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس میں خاص اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ سب سے امید ہے کہ آپ اس کتاب مبین کو خاص طور پر ماہ مبارک رمضان المبارک میں اس کو وقت دیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے اور اس میں جینے کی کوشش کریں گے۔ قرآن میں جو شخص جینے کی، میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو شخص قرآن میں ہی جینا سیکھے تو اس کا جو لطف ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں آ سکتا۔ اس سے جو لذت آشنائی قرآن میں جینے سے میسر آتی ہے وہ دنیا کے کسی اور چیز سے میسر نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان گرامی، قرآن میں جینا سیکھیں، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کریں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے لیے انعامات رکھے ہیں، کیا عجائب رکھے ہیں، تو ان کو پڑھیے، لطف اندوز ہوئیے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کیجیے اور اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے۔ بلا شبہ قرآن مجید ہی سب سے زیادہ اقوم اور سیدھا راستہ ہے، جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر ہی ہم دین کا سب سے زیادہ احسن راستہ اپنا سکتے ہیں۔ آج ہم جتنی زیادہ اہمیت دوسری کتابوں کو دیتے ہیں اتنی اہمیت ہم قرآن مجید کو نہیں دیتے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، خواہ وہ دینی کتابیں ہوں یا اور موضوعات پر لکھی گئی کتابیں ہوں، تو ان کتابوں کو جتنی ہم اہمیت دیتے ہیں، جس انہماک کے ساتھ ذوق سے ہم انہیں پڑھتے ہیں، اس ذوق سے قرآن مجید کو پڑھنے کا شرف سے ہم بدقسمتی سے محروم ہیں۔ دنیا میں جو بھی کتابیں ہیں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کورس کی کتابیں، اگر آپ پڑھ لکھ چکے ہیں تو جو آپ کی کورس کی کتابیں ہیں ان میں سے آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو آپ نے سمجھے بغیر پڑھا ہو، اوپر سے اس کتاب کی تلاوت کی ہو اور آپ نے ایگزام دے کر آپ پاس ہو گئے ہوں۔ یقیناً ایسی کوئی کتاب نہیں ہوگی جسے آپ سمجھے بغیر پڑھ کر آپ ایگزام دے چکے ہوں۔ آپ کے کورس کی کتابیں ہوں یا کورس سے باہر کتابیں ہوں، کوئی بھی کتاب دنیا میں یہ عقل ہی نہیں مانتی
کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو کوئی دنیا کا بندہ سمجھے بغیر پڑھتا ہو، اور بدقسمتی سے دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتاب یہ کتاب مبین ہے قرآن مجید، جس کو سمجھ کر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلَيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اے رسول آپ پر ایک بابرکت کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، تاکہ لوگ اس کتاب کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کی آیات میں غور کر کے اس سے نصیحت لے لیں اپنے لیے، اس کو ہدایت بنا کر اس پر چلنے کی کوشش کریں، اس کتاب سے اپنی شخصیت کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا وَلَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو ان میں سے صاحبان عقل و دانش ہیں، صاحبان فہم و فراست ہیں، وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں کہ اس کتاب نے ہمیں کیا نصیحت دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو نازل کرنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تھا کہ ہم سب بحیثیت انسان اس کتاب میں غور و فکر کریں اور اس میں تدبر کریں، اس کتاب کے اندر اتر کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھ کر ہم اپنی شخصیتوں کی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو انسان کہلانے کے لائق بنائیں، اور اس سے اپنے ہر قسم کے اعمال اور عقائد کی اصلاح کریں، اور اس سے نصیحت لے لیں کہ یہ جو دنیا ہے اس میں ہم نے پوری قیامت تک زندہ نہیں رہنا، اور اس دنیا نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، اس دنیا کے بھی ایک انتہا ہے، اس کے آگے بھی ایک جہاں ہے۔